السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت پر رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ غسل میت کورس میں ہمارا آج سبق نمبر 3 ہے۔ تو اس کورس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کورس میں آپ کو نہ صرف غسل کا طریقہ بتایا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ جڑے تمام معاملات بھی اچھے طریقے سے سمجھائے جائیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ روح نکل جانے کے بعد اگلے کون سے کام ہیں۔ تو نمبر 1، اگر میت کی آنکھیں کھلی ہیں تو ان کو بند کر دینا۔ نمبر 2، اس کی چہرے کو اگر منہ کھلا ہے تو اس کو کسی کپڑے کے ساتھ باندھ دے تاکہ اس میں کیڑے مکوڑے داخل نہ ہو سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود کو ہم اگر اس حالت میں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ انسان زندگی میں اس میں جس قدر اکڑ اور تکبر ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے، تو حقیقت انسان کی یہی ہے۔ اس کے بعد جوڑوں کو نرم کرنا تاکہ غسل دینے میں آسانی ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ میت کے اوپر کوئی کمبل وغیرہ کوئی موٹا کپڑا دے دیا جائے، کیونکہ سردی کی وجہ سے میت بہت جلد جو ہے وہ اس کے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی گرم کپڑا یا کوئی کمبل اس طرح کا دے دینا چاہیے۔ اس کے پیٹ پر کوئی وزنی چیز رکھ دینا تاکہ پھولنے نہ پائے۔ یہ پوائنٹ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ بیمار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیماری میں ہی فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ اس کے لیے یہ طریقہ نکالتے ہیں کہ میت کے پیٹ کے اوپر کچھ وزنی چیز رکھ دی جائے جس سے اس کا پیٹ پھولنے نہ پائے۔ اب وزنی چیز سے مراد یہ نہیں کہ آپ 10-15 کلو کا وزن رکھتے ہیں، بہت نارمل ہلکا سا وزن رکھنا ہے، لیکن جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ کیونکہ بسا اوقات کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی حالت میں ہی وہ اس کی جان نکل جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کی جو مرنے کے بعد بھی ان کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے اگر افراد کبھی ہوں تو ان کو غسل دینے میں جلدی کرنی چاہیے اور ان کو دفنانے میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو دفنانے میں جلدی کیا کرو، اگر وہ نیک ہیں تو وہ اپنے بہترین مقام کو پہنچ جائیں گی، اور اگر وہ بری ہیں تو ان کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے میں جلدی کیا کرو۔ تو یہ بہت غلط رسم ہے کہ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے میت کو نہیں ابھی دفن کرنا، تو اپنے مردوں کو دفنانے میں جس قدر جلدی ہو سکے کرنی چاہیے۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے اس کی تکفین اور تدفین، وصیت کی تنفیذ اور قرضوں کی ادائیگی میں جلدی کرنا۔ تو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ پوائنٹس نکلتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال آپ ان پوائنٹس کو یاد کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے اور اللہ رب العزت موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔